faster, it changes its angle by this. تو ہم نے اس کی اسپیڈ تیز کی, اس نے اینگل چینج کیا, ہم نے اسپیڈ اور تیز کی, اس نے اینگل چینج کیا, اینڈ ایٹ ون اسپیڈ اٹ گیوز اے لٹل بٹ آف فلائٹ آلسو, اٹ اسٹارٹس ہاپنگ. ہم نے کچھ نہیں کیا, اس کی اسپیڈ اور اس کے اینگل کو ویسے ہی میکینیکلی دوسرا اپنے کیمرے سے میجر کر کے وہی چیز اپنے روبوٹکس پہ اپلائی کر دی. اور انرجی ایفیشنسی روز بائی 30%. دس از کالڈ بایو میمکری. اینڈ دین دے گیو اس ٹنز آف ایگزامپلس کہ ہم نے ہر جگہ ایسے کس طرح کیا ہوا ہے, یوزنگ جسٹ observing the behavior, knowing the relationship, the mathematics of that thing. مثال انہوں نے کہا کہ یہ جو مچھلی ہے نا, ہم نے اس کے کرو کو دیکھا, ہم نے ایگزیکٹلی ایز از اس کرو کی ریشیو کو اپنی سب مرین پہ یوز کر لیا, اینڈ آر سب مرینز فیول کنزمپشن آٹومیٹکلی وینٹ 35% ڈاؤن. کیونکہ نیچر از ویری ویری ارگونامک, وہ ملینز آف ایئرس کی ریفائنمنٹ کے بعد وہاں پہنچی ہوئی ہے. تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایم ای ریگرس میتھ کروں اور ایک چیز ڈیزائن کروں اور پھر اس پہ ٹیسٹ کروں, پھر اس پہ ونڈ ٹیسٹ کروں, پھر اس کی فرکشن نوٹ کروں. وائی ڈونٹ آئی گو سی دا نیچر, لرن دا میتھس آف دا نیچر اینڈ اپلائی اٹ ٹو دا سملر فینومینا دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سالو. یو گاٹ اٹ؟ تو وہ واقعی ربنا ما خلقت ھذا باطلا پہ کام کر رہے تھے. جہاں نکلے نا تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد نہیں تھی. آئی ایم ٹاکنگ 2010. تو ہمارا جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا وہ بھی کرسچن تھا اور تھوڑا سا مذہبی تھا کہ گاڈ ڈنٹ کریٹ اینی تھنگ وداؤٹ پرپز. کاکروچ آئی ڈنٹ نو, کہ ہم تو کہتے کہ یہ کیا ہے. ہمارا تو کاکروچ سے ریلیشن شپ ہے ڈسگسٹ کا, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈسگسٹ کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ مچھر ہے. اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ بندے جس سے مرتے ہیں وہ مچھر ہیں. اس وقت اتنے آپ کے ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتے, نہ وار سے مرتے ہیں, مچھر سے مرتے ہیں. یعنی ساری وار ایک یہودیہ نال ہے تو دوجی تو پاؤں گا. اب سوچیں, وی ڈونٹ نو دا مچھر سائنس اینڈ میتھس. مچھر آپ کے اوپر بیٹھنے سے پہلے آپ کا بلڈ گروپ میجر کر دیتا ہے, اور اف ہی ڈزنٹ لائک یور بلڈ گروپ, some people blood group the مچھر doesn't like, ان کو مچھر نہیں کرتا. تو کیا آج تک آپ کبھی گئے ہیں کہ میں نے بلڈ گروپ اپنا, ماشاء اللہ آپ کو تو مجھے پتا ہے 90% کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا بلڈ گروپ. پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے کیا ہے؟ ویری گڈ. یہ آپ اٹس ویری گڈ. ہم جب ہوتے تھے نا ہمیں نہیں پتا, آپ کو پتہ ہے؟ چلیں اچھا. تو اچھا اس پہ ایک اسٹیٹسٹکس ہو سکتی ہے کہ کیا کس کا گروپ ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ایک ملک کی فوج نے اچھا کیا ہوا تھا کہ ہر بندے نے اپنا بلڈ گروپ ادھر لگایا ہوا تھا تاکہ اب سارا اب نہیں مجھے پھر جو ایکسیڈنٹ ہوئے دیکھا دس از اوور کہ وہ تو ٹائم بڑا ہونا ہے. مطلب اتنے جانا سیمپل لے جانا, میں اتنی بیٹھا گا اتنے لگی جتنے موٹر سائیکل کو ڈگا تھی میجر کرا کے آ جانا پھر چلے جاؤں گے نکلی. دس از آور میتھس, یوز آف میتھس. تو اب میتھس کے ہم آتے ہیں چلتے تو ہم بہت پیچھے رہ گئے, لیکن آگے کون رہ گئے؟ آگے جو چلے گئے ہیں وہ کوئی ویسٹ افریقن, ویسٹ یورپین اور امریکہ نہیں ہے اسکول میں. ان لاسٹ 2 decades or more, the world's most performing schools in maths and language, دو ہی سبجیکٹ ہے دنیا میں, maths and language, تیسرا کوئی سبجیکٹ نہیں, are East Asian countries. تو جو لوگ بہت زیادہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے مرعوب ہیں وہ ذرا اپنا قبلہ درست کریں. یعنی آپ اللہ نہیں ٹھیک کر سکیا, انہیں دوجے نے ٹھیک کرنا. مطلب پنجابی کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں دوسرے نے جانتے ہیں. تو ان اسکولوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری چیزوں پہ, آپ کو میتھ کا ٹیچر پہ انویسٹ بھی کرنا ہے اور اس کی عزت بھی کرنی ہے. افریقہ کے میں بتا رہا تھا کہ افریقہ میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو پتہ ہے نا کہ ٹیچر ہے تو لوگ اپنی سائیکل سے اتر جاتے ہیں جب تک ٹیچر گزر نہیں جاتا. یونیورسٹی کے پروفیسر کبھی یہ ہے
ہمیں ذرا تھوڑی سی پریشانی ہے کہ وہ اسٹوریاں میں آپ کو دیکھتے ہیں، اسٹوریاں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، بیکاز یو ٹریول لاٹ تو اس میں اسٹوریاں کٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں سفر میں مصیبت بھی ہے لیکن سفر میں علم بھی بہت ہے. تو میں ان کو اکثر اپنی ٹیم کو بھی ایک دو دفعہ بتایا. چلیں ابھی چلتے ہیں آگے، اسٹوریاں آئیں. تو یہ ہمارا سینٹر ہے. تو باہر سے کسی نے نہیں آنا، یہ تو ہمیں پتہ ہے تقریباً، کیونکہ باہر سے جو آئے گا وہ اتنے پیسے ہم اسے پے بھی نہیں کر سکتے. باہر سے لوگ لینے چاہیے، علم ہر طرف سے لینا چاہیے. جاپان نے کوئی جاپانیوں کی وجہ سے ترقی نہیں کی جنگ عظیم کے بعد. قوم بہت اچھی تھی، ڈسپلن تھی، وہ تھی کہ، لیکن 2 امریکی پروفیسر، ایک کا نام تھا ڈیمنگ اور ایک کا نام تھا جیرون. They came in 50s and 60s and transformed the entire industry of Japan. First they made the Toyota production system, TPS, and then every sector used the same maths and time management in all industries, and Japan became Japan. آپ سوچیں کہ وہاں پہ رکشہ آیا تھا ان 1950s شروع میں. ان 55 وہ رکشہ سٹ کے ریفائن کر کے گڈی بنا کے آگے نکل چکے تھے. تو ان 4 years the rickshaw came and deleted. اب ہم نے مطلب رکشے کے بعد ہمارے اب موٹر سائیکل ہمارا کھوتا ریڑا اور اس طرح کی وی آر انوویٹنگ ان ریورس کائنڈ آف سمجھ گئے آپ. تو ہم ماشاء اللہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے ٹریولنگ تھرو ٹائم. یکدم منجو دڑ والا کھوتا ریڑا بھی نظر آ جاتا ہے، یکدم ایک بندہ ایٹرام سے بھی جا رہے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، مطلب وہ یہاں پہ وہ خاتون بھی کھڑی ہوگی جو مطلب اونٹنیوں کا دودھ بیچ رہی ہے، اور ساتھ وہ خاتون بھی بڑی ہوگی جس نے دوپٹہ سٹ دیتا ہے بدل. سارے کام ایٹ دا سیم ٹائم دا ماڈرنٹی، ایٹ دا سیم ٹائم دا فلانا، وہ ہو رہے ہوتے ہیں ان دا سیم وہ والا. ٹھیک ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، مطلب ہم ماڈرن ٹائم، مڈل ایجز، فلانا ہر چیز ایٹ دا سیم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے نالج مینجمنٹ میں اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں اپسٹمالوجی، دا نالج اباؤٹ نالج، کہ نالج کی ہائرارکی ہے. میں فزکس نہیں پڑھ سکتا جب تک مجھے میتھمیٹکس نہ آتا ہو، کیونکہ پہلے میں چیپٹر پڑھوں گا تو میجرمنٹس ہوگا، اگلا چیپٹر پڑھوں گا تو ویکٹر ہوگا، اگلا چیپٹر پڑھوں گا تو فوٹونز اور لیومنز ہوں گے، ان کی انٹینسٹی میجر کرنی ہوگی، ان کی پر یونٹ ایریا نکالنا ہوگا، اگلا چیپٹر ہوگا تو ویکٹر کی ڈیکمپوزیشن کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ فزکس کے نالج کے جو انڈر گراؤنڈ نیچے والا نالج ہے وہ نیچر کو آبزرو کرنا اور میتھس ہے. نیچے والے نالج کے اسینشیل سکلز نہ آتے ہوں اور کانسیپٹ، تو آپ اوپر والا نالج حاصل نہیں کر سکتے. جو سب سے اوپر نالج ہے نا وہ ہے دا ہیومن لائف. افضل ترین علم انسانوں کے بارے میں جاننا ہے، ایون دا ہیومن میتھس. تو اس کے نیچے اب قرآن کو ہم کیوں بہت امپیکٹفلی پریزنٹ ہمارا امام مولوی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو نیچے والے نالج کا بنیادی اصول اور اہم نتائج نہیں معلوم. وہ آپ کو امپریس نہیں کر سکتا ود یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو اب دس از آر ڈائلیما کہ جو بندہ یونیورسٹی، ماڈرن یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کو مذہب کا اور سوشل سائنسز کا بالکل تقریباً کہہ لیں کہ بہت کم پتہ ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو ادھر سے پڑھ رہا ہے اور وہ اگر مدرسے کے گریجویٹ یا امام صاحب کے پاس بیٹھا تو سکتا ہے یہ تو ریلیونٹ ہے یار، اسے کیا پتہ، اسے کیا پتہ کرنسی اور بٹ کوائن کیا ہوتا ہے. تو دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. تو یہ ڈسکنیکٹڈ نالج کو نالج مینجمنٹ میں کہتے ہیں انرٹ نالج. اٹ نیور کریٹس انسائٹس اینڈ وزڈم. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر درمیان میں آپ نے میتھمیٹیشین نہیں بٹھایا ہوا تو وہ مسئلہ بالکل حل ہونے کا نہیں ہے. شروع سے انسانیت جب سے بنی ہے، حضرت عمر کے دور میں بھی، خلافت راشدہ کے دور میں بھی، لفظ صاحب کا حساب ہے نا، تو مارکیٹ میں ریٹس چیک کرنے کے لیے خواتین کی ڈیوٹی ہوتی تھی. کوئی بندہ اس خاتون کا نام بتا سکتا ہے جو مارکیٹ میں روزانہ جاتی تھی کہ کس کے ریٹس زیادہ ہیں، کس کے ٹھیک ہیں. ایون کم ریٹس لگانے پہ بھی سزا ملتی تھی، کیونکہ
آپ کم ریٹ لگا کے نئے بزنس مین کو انٹر نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ آپ کے پاس تو پیسہ ہے اور ہر چیز وہ 5 روپے کی بک رہی ہے، آپ 3 روپے کی بیچتے ہیں. اس نے آپ کے ساتھ دکان بنائی، آپ 3 کی بیچ رہے ہیں کہ میں ادھر سے کما لوں گا دوسری چیز سے. تو وہ بچہ تو جو نیا مارکیٹ میں آ گیا ہے، آپ ایک جعلی ڈمپنگ کر کے پرائس کو ڈاؤن کر کے آپ اس کو ویلیو بن رہے ہیں. اس طرح جو ہائر دے رہا ہے وہ کنزیومر کو بیٹ کر رہا ہے. تو آئدر اف یو گو لوور پرائس